نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ابلیس لعین اولاد آدم کے تعاقب میں بھی رہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میدان میں بھی آباد تھی اور پہاڑوں میں بھی۔ جو لوگ میدان اور شہروں میں آباد تھے وہ بنو قابیل کے نام سے مشہور تھے، اور جو لوگ پہاڑوں میں آباد تھے وہ بنو شیس کہلاتے تھے۔ بنو شیس خود تو صاحب جمال تھے مگر ان کی عورتیں بدصورت تھیں، اور بنو قابیل بدصورت تھے مگر ان کی عورتیں خوبصورت تھیں۔ ابلیس لعین بنو قابیل کے پاس حسین و جمیل شکل میں متشکل ہو کر ملازم ہو گیا اور ان کی خدمت کرنے لگا۔ ابلیس نے دوران ملازمت میں ایک مزمار تیار کیا۔ ابلیس اس انداز سے اسے بجایا کرتا تھا کہ سننے والے بے تاب اور مسحور ہو جاتے تھے۔ بنو آدم نے چونکہ اس سے پہلے کبھی ایسی خوش آوازی نہ سنی تھی، اس لیے مزمار سننے کے لیے ابلیس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں ابلیس کے مزمار کی شہرت ہو گئی، لوگ دور دور سے اس کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ عید کے موقع پر بنو قابیل کے ہاں ایک میلہ لگا کرتا تھا جس میں عورتیں اور مرد جمع ہوتے تھے۔ ابلیس اس عظیم اجتماع میں مزمار بجایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بنو شیس عید کے موقع پر بنو قابیل کے ہاں آئے اور ان کی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس قدر حیران ہوئے۔ بنو شیس نے واپس جا کر اس قسم کا میلہ پہاڑوں پر لگا لیا۔ بدمعاش مردوں اور عورتوں کے اختلاط سے اس میلے میں خوب حرام کاری ہوئی، اور اس کے بعد اولاد آدم میں بے حیائی اور بدکرداری کا دور شروع ہو گیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد اولاد آدم کیسے شرک، تمرد اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے تو مسلمانوں نے کفار کو حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت سے منع کر دیا۔ موقع بہت اچھا تھا۔ شیطان نے فوراً ان لوگوں کو جا کر کہا غم کرنے کی کوئی بات نہیں۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا، لوگ اس کی تعظیم و تکریم کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں 5 بزرگ متقی اور پرہیزگار گزرے تھے۔ ان لوگوں کے متبعین و مقلدین کثیر تعداد میں تھے۔ ان بزرگوں کی وفات سے متبعین کو جس قدر صدمہ ہوا ہوگا، ظاہر ہے ابلیس نے ان بزرگوں کی یادگار کے نام سے ان بزرگوں کے بت بنا دیے۔ شروع میں تو لوگ ان بتوں کی تعظیم و تکریم کرتے رہے، لیکن جب یہ لوگ مر گئے تو ان شیطان نے ان کی اولاد سے کہا کہ تمہارے باپ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تم بھی ان کی پوجا کیا کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان بتوں کی پرستش کا اس قدر زور ہوا کہ وہ انہی بتوں کو خدا سمجھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، گمراہ نہ ماننے والے تھے، نہ مانے، انجام کار طوفان میں عذاب سے ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی دور میں 5 متقی اور پرہیزگار بزرگ گزرے تھے۔ ان کی وفات کا قوم نے سخت صدمہ لیا۔ ابلیس لعین نے انسانی شکل میں آ کر ان حضرات کے متبعین سے کہا اگر تم ان حضرات کی تصویر بنا کر رکھ لو تو ان حضرات کی جدائی کا صدمہ بھی فی الجملہ کم ہو جائے گا، اور ان حضرات کی عدم موجودگی سے عبادت میں بے کیفی بھی جاتی رہے۔ ان لوگوں نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور ان حضرات کی مورتیاں بنا کر رکھ لیں۔ ان لوگوں کے مرنے کے بعد ابلیس نے ان کی اولاد سے کہا کہ تمہارے باپ دادا تو انہی مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تم بھی ان کی پوجا کیا کرو۔ ان بتوں کو حق و تعالیٰ نے اپنے ملک کے انتظام و انصرام کے لیے خلقت سلطنت عطا فرمائی ہے، اس لیے ان بتوں کی پوجا نہیں کی جائے گی تو خدا کی عبادت بھی قبول نہ ہوگی۔ ان بتوں کو خدا کے ہاں ایک خاص درجہ اور مرتبہ حاصل ہے۔ ان بتوں کی سفارش بارگاہ الہی میں قبول ہے۔ شیطان کی باتوں میں آ کر لوگ ان بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد تیسرے دور میں یہی بت معبود حقیقی بن گئے۔ بت اور خدا میں کوئی تمیز باقی نہ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ حق و تعالیٰ نے ان عقائد و فاسدہ کی تردید کہیں اس طور سے کی ہے کہ حکومت اور شہنشاہیت خدا تعالیٰ کے ہی لیے ہے، اور کہیں اس طور پر کہ یہ بت تو جمادات میں سے ہیں، کیا یہ اپنے منہ سے بول سکتے ہیں یا ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں یا اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں؟ ہماری کاوشوں کا صلہ چینل کو سبسکرائب کر کے دیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ حاصل کریں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔